ناظرین کرام، جب ہم نے اس میں ضمیر پڑھا تھا تو اس پہ ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی، ایک بات کی تھی کہ جو شخص بولنے والا ہو، بات کرنے والا ہو، جیسے کہ میں اب بات کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں، اگر اکیلا ہوں تو میں، اور اگر زیادہ ہوں تو کہتے ہیں ہم، جسے عربی میں کہتے ہیں انا، میں، اور نحن، ہم۔ تو اس کو گرامر کی روح سے کہتے ہیں صیغہ متکلم۔ متکلم کا مطلب ہے کلام کرنے والا، بولنے والا، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں فرسٹ پرسن۔ یہ والا آخر میں سب سے نیچے جو ہے یہ صیغہ متکلم ہے، یہ والا۔ اور اس سے اوپر وہ لوگ جن سے کلام کرنے والا، بات کرنے والا براہ راست بات کرتا ہے اور انہیں وہ تو، تم یا آپ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اسے گرامر کی روح سے کہتے ہیں صیغہ حاضر، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں سیکنڈ پرسن۔ تو یہ متکلم سے اوپر جو ہے یہ ہم کہیں گے کہ یہ ہے صیغہ حاضر۔ اور ناظرین، بات کرنے والا یعنی متکلم جس شخص سے براہ راست بات نہ کرے بلکہ اس کے بارے میں اس کے متعلق کوئی بات کرے، گرامر کی روح سے اسے کہتے ہیں صیغہ غائب، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں تھرڈ پرسن۔ تو یہ سب سے اوپر جو ہے یہاں پہ آئے گا تھرڈ پرسن یعنی صیغہ غائب۔ اور ناظرین کرام، ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، ایک مثال دیکھیں کہ اس نے مدد کی۔ اگر ہم پہلے لکھیں کہ حامد نے مدد کی تو مدد کرنا ایک فعل ہے، حامد نے مدد کی۔ تو ناظرین، اس میں جو مدد کی ہے یہ فعل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کام کا نام بھی پایا جاتا ہے مدد کرنا، اور اس کام کے کرنے کا زمانہ بھی پایا جا رہا ہے مدد کی۔ اس کا مطلب ہے کہ گزرے ہوئے زمانہ میں مدد کی، اور مدد کی کس نے؟ حامد نے۔ تو حامد جو مدد کرنے والا ہے، اس فعل کو کرنے والا جو ہے اسے ہم گرامر کی روح سے کہتے ہیں فاعل۔ جو شخص فعل کو کرنے والا ہو اسے ہم گرامر کی روح سے کہتے ہیں فاعل۔ فاعل کا معنی ہی ہے فعل کو کرنے والا۔ تو چونکہ اس فعل کو کرنے والا حامد ہے تو اس لیے حامد کیا ہے؟ وہ فاعل ہے۔ اب ناظرین، اگر ہم نے پہلے حامد کا ذکر کیا ہو اور پھر ہم کہیں کہ حامد نے مدد کی، تو آپ جانتے ہیں کہ پھر ہم دوسری دفعہ حامد کا نام نہیں لیتے بلکہ اس کی جگہ پر ہم کوئی ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ ایسا اسم جو اسم علم کی جگہ پر استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم ضمیر۔ تو اردو میں اگر ہم یہاں پہ ضمیر لانا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ اس نے مدد کی، اس نے مدد کی۔ اب ناظرین، یہاں اس سے مراد کون ہے؟ حامد، یہ فاعل ضمیر کی شکل۔ ناظرین، اگر ہم اسی جملے کو انگلش میں لکھنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ ضمیر کے لیے ہی، مذکر واحد ہی، اور مدد کی کے لیے ہوگا ہیلپڈ، ہی ہیلپڈ۔ تو یہ ایک جملہ فعلیہ ہوگا جس میں اسم ہی فاعل ہے، فعل کو کرنے والا ہے یعنی مدد کرنے والا، اور ہیلپڈ فعل ہوگا، ورب۔ تو ناظرین،
اردو اور انگریزی دونوں میں ہم نے دیکھا کہ جو فاعل ہے اگر وہ ضمیر کی شکل میں ہو یا ایک عام اسم کی شکل میں، وہ فعل سے الگ اس سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ حامد نے مدد کی یا اس نے مدد کی، اور حامد ہیلپڈ یا ہی ہیلپڈ۔ تو یہاں پہ فاعل فعل سے پہلے الگ سے لکھا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، عربی زبان میں اس سے تھوڑا مختلف ہے کہ عربی زبان میں فاعل اگر اس میں ضمیر کی شکل میں ہو تو وہ فعل کے اندر ہی پایا جاتا ہے، اسے الگ سے نہیں لکھتے۔ یعنی اگر ہم یہاں پہ آئیں صیغہ غائب میں، تو ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں ہر صیغہ میں مذکر کے الگ سے ہوتے ہیں اور مؤنث الگ سے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم صیغہ غائب میں جائیں، ایسا شخص جس کے ہم بارے میں بات کر رہے ہوں، تو اس میں مذکر الگ سے ہوں گے اور مؤنث الگ سے۔ صیغہ غائب میں یہ مذکر کی رو ہے اور یہ نیچے مؤنث کی، اور ان میں بھی پھر پہلا کالم ہوگا واحد مذکر کا، دوسرا کالم مثنیٰ کا، دو مذکر کا، اور تیسرا کالم جمع کا، یعنی جب اسم دو سے زائد ہو جائے۔ اسی طرح پھر مؤنث میں واحد، مثنیٰ اور جمع۔ پھر ہم صیغہ حاضر میں آئیں جس سے ہم براہ راست بات کر رہے ہوں، اس میں بھی پہلے مذکر آئیں گے، مذکر واحد، مثنیٰ اور جمع، اور پھر مؤنث میں پہلے واحد، پھر مثنیٰ اور پھر جمع۔ لیکن جب ہم متکلم میں آتے ہیں، صیغہ متکلم میں، فرسٹ پرسن میں، تو یہاں پہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ضمیر استعمال ہوتی، اور اس میں واحد کے لیے یہ کالم ہوگا اور مثنیٰ اور جمع دونوں کے لیے یہ، کیونکہ متکلم میں مثنیٰ اور جمع میں فرق نہیں ہوتا، یعنی ایک کو واحد کہیں گے اور دو یا اس سے زائد کو جمع، یا یہ کہہ لیں کہ مثنیٰ اور جمع دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوگا، ایک ہی کلمہ۔ تو ناظرین، جب ہم پہلا وزن لیں فعل ماضی کا تو وہ ہوگا فعل۔ یہ ہم نے دیکھا فعل، یہ وہ وزن ہے جس پر سب سے زیادہ مادے آتے ہیں۔ تو ناظرین، فعل یہ اس کا معنی ہوتا ہے کرنا، اور جب فعل کے وزن پہ یہ آئے گا تو اس کا معنی ہوگا، چونکہ پیچھے مذکر ہے غائب اور واحد ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا اس نے کیا۔ فعل کا معنی ہوتا ہے کرنا، اور اس سے جب فعل ماضی بنتا ہے تو وہ بنتا ہے فعل، اور فعل کا معنی ہوگا اس نے کیا، یعنی ہی ڈڈ، واحد مذکر غائب نے کیا۔ اور جب یہاں پہ آئیں گے مثنیٰ میں تو ہم کہیں گے کہ ان دونوں نے کیا، تو کیا صورت ہوگی؟ ایسے ناظرین، مادے کے وہ تین حروف اسی طرح رہیں گے، فا، عین اور لام، وہی تین حروف اسی طرح رہیں گے۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اگر واحد سے ہم نے مثنیٰ بنانا ہو تو اس کا قاعدہ آپ کو یاد ہوگا۔ ہم نے کہا تھا کہ مسلمن سے اگر مثنیٰ بنانا ہو تو اس کا قاعدہ کیا ہے کہ اس کے بعد الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیتے ہیں،
تو مسلمون سے بن جاتا ہے مسلمانی، یعنی یہ ہم ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں یہ، اور آگے نون زیر نی کا، لیکن یہاں پہ ناظرین آپ نون زیر نی کو ہٹا دیں اور صرف الف لگا دیں تو یہ آپ کا مثنیٰ بن جائے گا۔ فعل کا معنی تھا اس ایک نے کیا، اور فعلا کا معنی ہوگا ان دونوں نے کیا، مثنیٰ۔ یہ الف جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے جس کا اس میں مادے کے ان 3 حروف کے بعد اضافہ ہوا ہے، اور ناظرین اس کو کہتے ہیں صیغے کا حرف۔ مادے کے حرف وہی 3 فا، عین اور لام، تو یہ ایک صیغے کا حرف جو ہے اس کا اضافہ ہو گیا۔ فعل اس نے کیا اور فعلا ان دونوں نے کیا، اور جب 2 سے زائد ہوں تو ہم نے کہنا ہو کہ انہوں نے کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ مادے کے وہی 3 حروف ناظرین، فا، عین اور لام، فا آ، یہ تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا جمع بنانے کا قاعدہ، مسلمون سے مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرتے ہیں تو بنتا ہے مسلمانی، اور جب جمع بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد واو ساکن لگاتے ہیں اور نون زبر نا، تو اس سے بنتا ہے مسلمونا، مسلمونا، واو اور نون زبر نا کا اضافہ۔ تو یہاں بھی ہم واو کا اضافہ کرتے ہیں، یہ واو ساکن، اور آپ کو پتہ ہے کہ واو ساکن اپنے ما قبل پر پیش مانگتی ہے، تو ہم پھر یہ لام کی جو زبر تھی یہ اس کو ہم بدل دیتے ہیں پیش میں، تاکہ واو کو اپنی پسندیدہ حرکت مل سکے، تو یہ بن جائے گا فعلو۔ اور یہ واو کے بعد ایک چھوٹا سا الف کا پردہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں، یہ جیسے بعض لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر ایک پردہ لگایا ہوتا ہے دروازے پر، تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ واو کا پردہ ہے۔ اب یہ الف جو ہے یہ صرف لکھنے میں آتا ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آتا، تو اصل میں ہم نے اضافہ کس کا کیا؟ واو کا۔ مثنیٰ میں کس کا اضافہ کیا؟ الف کا۔ فعلا سے بن گیا فعلا، فعلا اس نے کیا، فعلا ان دو نے کیا، اور فعلو ان سب نے کیا، یعنی جب 2 سے زائد ہو گئے۔ اور اب ناظرین صیغہ غائب میں ہی اگر ہم مؤنث میں آئیں تو پھر مادے کے وہی 3 حروف فا، عین اور لام، فعلا۔ اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مؤنث بنانے کے لیے جیسے مسلمون ہے تو اس سے مؤنث بنانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد گول تا کا اضافہ کرتے تھے، گول تا تنوین والا، تو یہاں پہ وہ تو نہیں ہوگا گول تا، ہم صرف ایک تا کا اضافہ کر دیں گے، کھلے تا کا، یہ ساکن، تو یہ بن جائے گا فعلت، فعلت۔ اب فعلا کا معنی تھا اس مذکر نے کیا، ایک مذکر نے، فعلا، اور جب اس کے بعد تا لگا دیں اور یہ بنے فعلت تو اس کا معنی ہوگا اس مؤنث نے کیا، یعنی فعلا کا معنی تھا ہی ڈڈ اور فعلت کا معنی ہوگا شی ڈڈ، اس مؤنث نے کیا۔ اور پھر اگر کہنا ہو کہ ان 2 مؤنث نے کیا تو مادے کے ناظرین 3 حروف اسی طرح فا، عین اور لام، اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا؟ لام کے بعد الف کا اضافہ کر دیا تھا تو وہ مثنیٰ بن گیا، فعلا سے فعلا، تو بالکل وہی کام ہم یہاں پہ بھی کریں گے۔ فعلت تھا یہ تا، تو تا کے بعد ہم الف کا اضافہ کر دیں گے، لیکن
اس الف کو ہم اس وقت تک پڑھ نہیں سکتے جب تک اس تا کو ہم زبر نہ دیں، یعنی اگر تا کو ہم ساکن رکھیں گے تو پھر الف کو پڑھ نہیں سکتے، تو اس لیے ہم نے تا کو زبر دے دی، تو یہ بن گیا فعل تا، فعل تا۔ تو فعلت کا معنی تھا شی ڈڈ، اس ایک مؤنث نے کیا، اور فعلتا کا معنی ہوگا ان دو مؤنث نے کیا، فعلت فعلتا۔ اور پھر جمع ناظرین، اگر مؤنث ہوں دو سے زائد اور ہم نے کہنا ہو کہ انہوں نے کیا تو کیا ہوگا؟ مادے کے حروف ناظرین وہی تین، فا، عین اور لام۔ تو یہاں پہ ناظرین آپ کو ایک ذہن میں آئے گا کہ مؤنث کے ضمائر کیا تھے؟ مذکر کے تھے ہوا، ہوما اور ہم، اور مؤنث کے تھے ہیا، ہوما اور ہن، ہن۔ تو وہ ہن کا نون اگر آپ لے لیں یہاں پہ، یہ اور اس لام کو یہاں پہ آ کے ساکن کر دیا گیا ہے۔ مادے کے حروف وہی تین، فا، عین اور لام، اور یہ جو پہلے دو حروف ہیں فا اور عین، ان کی حرکت میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی، ہر جگہ فا اور عین دونوں پر زبر ہے، فا اور عین زبر، زبر دونوں پہ، دونوں پہ زبر، دونوں پہ زبر۔ ہاں البتہ لام کی حرکت جو ہے یہ تبدیل ہوگی حالات کے مطابق، لیکن حروف وہی تین رہیں گے۔ کیا بنے گا؟ فعلنا، فعلنا۔ تو فعلنا کا معنی ہوگا ان سب مؤنث نے کیا۔ اور ناظرین یہاں سے آگے بہت آسان ہے، یہ سمجھیں کہ یہاں سے ہم ایک ٹریک پر آ گئے اور اس پہ پھر گاڑی دوڑنے لگی، اور وہ ٹریک کون سا ہے؟ فعل کا، فعل۔ جب ہم اس سے آگے چلیں گے تو مسلسل ہوگا فعل فعل فعل، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہاں تک ہوا فعلا اس نے کیا، مذکر نے، فعلا ان دو نے کیا، اور فعلو ان سب نے کیا، اور فعلت اس مؤنث نے کیا، فعلتا ان دو نے کیا، اور فعلنا ان سب نے کیا۔ اور اب آتے ہیں ناظرین ہم صیغہ حاضر میں، یہ صیغہ حاضر، اور اس میں مذکر میں، اور مذکر میں بھی واحد۔ تو یہ جو ہم نے فعل یہاں پہ لیا تھا، آگے آپ مسلسل یہ فعل ہی لکھیں گے، ایسے فعل، اور یہاں پہ ناظرین مؤنث میں اوپر یہ جو تا تھا، آگے یہی تا آپ لگا دیں، یا ناظرین آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ صیغہ حاضر میں مذکر کے لیے، واحد کے لیے ضمیر کیا ہوتی ہے؟ انتا، انتا، تو، من انتا، تو کون ہے؟ تو یہ وہ جو انتا تھا اس کی آخری تا آپ یہاں پہ لگا دیں، فعلتا، تو اس کا معنی ہوگا فعلتا کا معنی تو نے کیا، واحد مذکر۔ ناظرین ہو سکتا ہے آپ یہ محسوس کریں کہ یہ تو کیوں کہتا ہے، آپ کیوں نہیں کہتا؟ تو اس کی ایک وجہ ہے ناظرین، کیونکہ جو آپ کا لفظ ہے وہ واحد، مثنیٰ اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن تو جو ہے وہ صرف ایک کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں چونکہ میں گرامر کی بات کر رہا ہوں، ایک چیز سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر میں آپ کہوں گا تو اس میں غلطی کا امکان ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یا کسی شخص کو مغالطہ ہو سکتا ہے کہ یہ واحد کو کہہ رہا ہے، مثنیٰ کو یا جمع کو۔ تو اس لیے میں واحد کے لیے صرف تو ہی کہوں گا، واحد حاضر،
تو، فعلتا کا معنی ہے تو نے کیا. اور ناظرین انتا سے مثنیٰ کیا ہوتا تھا؟ انتا سے کیا ہوتا تھا؟ انتما. اور جمع کیا؟ انتم. انتا، انتما اور انتم. تو وہی تا، تما اور تم ہم فعل کے ساتھ آگے لگا دیں گے. کیسے؟ یہ دیکھیں، فعل اسی طرح فعل، اور یہاں پہ بھی 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 فعل. ناظرین اب یہ فعل کو نہیں چھوڑنا، اس نے ہمارے لیے بہت بڑی آسانی کر دی ہے. اور یہاں پہ بھی فعل، اور یہاں پہ بھی فعل. تو ناظرین یہاں پہ تھا فعلتا، انتا سے فعلتا، تو واحد مذکر نے کیا، اور انتا سے ہوتا ہے انتما. تو یہاں پہ ہوگا فعلتما، فعلتما کا معنی ہوگا تم دونوں نے کیا. اور انتم سے جمع ہوتی تھی انتم، تو یہاں پہ ہوگا فعلتم. ضمائر میں تھے انتا، انتما اور انتم، یہاں پہ ہوگا فعلتا تو نے کیا، فعلتما تم دونوں نے، اور فعلتم تم سب نے. اور ناظرین مؤنث کو کہتے ہیں واحد حاضر کو انتی. تو یہاں پہ ہوگا فعلتی. فعلتا تو مذکر نے کیا، اور فعلتی تو مؤنث نے کیا. اور انتا اور انتی دونوں سے مثنیٰ بنتا تھا انتما. تو یہاں پہ بھی ہوگا فعلتما، فعلتما. اور جمع ہوگی فعلتن، جیسے انتی، انتما، انتن. تو یہاں پہ ہوگا فعلتن. فعلتا تو واحد مذکر نے کیا، فعلتما تم دونوں نے، فعلتم تم سب نے. اور فعلتی تو مؤنث نے کیا، فعلتما تم دونوں نے، اور فعلتن تم سب مؤنث نے. اور ناظرین پھر یہاں پہ دیکھیں مسلسل تا آ رہا ہے. یہ تا ساکن واحد میں، یہ زبر کے ساتھ، یہ زیر کے ساتھ. تو پیچھے کون سا رہ گیا؟ پیش کے ساتھ. تو یہاں پہ وہی لگا دیں. تو یہ بن جائے گا فعلتو کا معنی ہے میں نے کیا. اور یہاں پہ میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے آئے گا. فعلتو میں نے کیا. اور جب جمع میں آئیں گے تو ہو جائے گا فعلنا. ایسے سمجھیں کہ جیسے نحنو سے حالت نصب اور جر کیا ہوتی ہے؟ نا. نا، تو یہ وہ نا یہاں پہ لگا دیا، اور یہ بن گیا فعلنا، ہم نے کیا. ناظرین کرام اب اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ جو آپ کے سامنے یہ 14 ہے، 6 6 12 اور 2 14، یہ 14 جو آپ کے سامنے خانے ہیں، اور ان میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جو کلمات، ان میں سے ہر کلمہ ایک پورا جملہ ہے، پورا جملہ. اور کون سا جملہ؟ جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کون سا ہوتا ہے؟ جو اسم سے شروع ہو. اور جملہ فعلیہ کی تعریف کیا ہے؟ جو فعل سے شروع ہو. تو ناظرین یہ دیکھیں، یہ فعلیہ جملہ ہے فعلہ. اس کے اندر کام کا نام بھی ہے اور اس کا زمانہ بھی، اور اس کے اندر فاعل بھی موجود ہے ضمیر کی شکل میں، کیونکہ فعلہ کا معنی ہے اس نے کیا. اردو میں دیکھیں ہم 3 لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس نے اور کیا.
انگلش میں بھی ایسے ہی ڈڈ دو، لیکن یہاں پہ صرف ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے اور اس سے پورا جملہ بن رہا ہے. فعل اس نے کیا، فعلا ان دو نے کیا، اور فعلو ان سب نے کیا، اور فعلت اس مؤنث نے کیا، فعلتا ان دو نے کیا، اور فعلنا ان سب مؤنث نے کیا. اور پھر فعلتا تو نے کیا، فعلتما تم دونوں نے، اور فعلتم تم سب نے. اور مؤنث کو کہنا ہو تو ہوگا فعلتی تو نے کیا، فعلتما تم دونوں نے کیا، اور فعلتن تم سب نے کیا. اور فعلتو میں نے کیا، اور فعلنا ہم نے کیا. یہ مثنیٰ اور جمع دونوں کے لیے ہوگا فعلنا. تو ناظرین کرام، یہ ہے فعل ماضی کی مکمل گردان. اب جو بھی مادہ ناظرین کرام آپ لیں گے، اس وزن پہ ڈالیں گے تو اس سے خود بخود جملے بنتے جائیں گے. مثلاً ہم نے لیا تھا نصرن. نصرن کا معنی ہے مدد کرنا، تو اس کا مادہ کیا ہے؟ نون صاد اور را. اور نون صاد را کو اس وزن پہ ڈالیں گے فعلا کے وزن پہ تو وہ بنے گا ناصرہ. ناصرہ کا معنی ہوگا اس نے مدد کی، اور ناصرہ ان دو نے، اور ناصرو ان سب نے مدد کی. ناصرت اس مؤنث نے مدد کی، ناصرتا ان دو نے، اور نصرنا ان سب نے. اور پھر نصرتا تو نے مدد کی، نصرتما تم دو نے، نصرتم تم سب نے. نصرتی تو مؤنث نے مدد کی، نصرتما تم دونوں نے، اور نصرتن تم سب نے. اور نصرتو میں نے مدد کی، اور نصرنا ہم نے مدد کی. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.